السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں اعتکاف کے مسائل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187، پارہ نمبر 2 کی آیت کا ایک مختصر سا حصہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ اس کا مطلب ہے عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف کیے ہوئے ہو۔ چند احادیث مبارکہ اس سلسلے میں سماعت فرمائیں کہ صحیحین میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے۔ ابو داؤد انہی سے راوی کہتی ہیں کہ معتکف پر سنت یعنی حدیث سے ثابت یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کو جائے، نہ جنازے میں حاضر ہو، نہ عورت کو ہاتھ لگائے اور نہ اس سے مباشرت کرے، اور نہ کسی حاجت کے لیے جائے مگر اس حاجت کے لیے جا سکتا ہے جو ضروری ہے، اور اعتکاف بغیر روزے کے نہیں، اور اعتکاف جماعت والی مسجد میں کرے۔ ابن ماجہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معتکف کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے تمام نیکیاں کی۔ بیہقی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اس ضمن میں ہم اب آپ کی خدمت میں مسائل پیش کرتے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ مسجد میں اللہ کے لیے نیت کے ساتھ ٹھہرنا اعتکاف ہے، اور اس کے لیے مسلمان عاقل اور جنابت اور حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، بالغ ہونا شرط نہیں، بلکہ نابالغ جو تمیز رکھتا ہے اگر بنیت اعتکاف مسجد میں ٹھہرے تو یہ اعتکاف صحیح ہے۔ غلام بھی اعتکاف کر سکتا ہے مگر اسے اپنے آقا سے اجازت لینی ہوگی، اور آقا کو بہرحال منع کرنے کا حق حاصل ہے۔ مسئلہ ہے کہ مسجد جامع ہونا اعتکاف کے لیے شرط نہیں، بلکہ مسجد جماعت میں بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ مسجد جماعت وہ ہے جس میں امام اور مؤذن مقرر ہو، اگرچہ اس میں پنجگانہ جماعت نہ ہوتی ہو، اور آسانی اس میں ہے کہ مطلقاً ہر مسجد میں اعتکاف صحیح ہے، اگرچہ وہ مسجد جماعت نہ ہو، خصوصاً اس زمانے میں کہ بہت ساری مسجدیں ایسی ہیں کہ جن میں نہ امام ہے نہ مؤذن۔ سب سے افضل اعتکاف مسجد حرم شریف میں ہے، پھر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، پھر مسجد اقصیٰ میں، پھر اس میں جہاں بڑی جماعت ہوتی ہو۔ عورت کو مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے، بلکہ وہ گھر میں ہی اعتکاف کرے، مگر اس جگہ کرے جو اس نے نماز پڑھنے کے لیے مقرر کر رکھی ہے، جسے مسجد بیت کہتے ہیں۔ اور عورت کے لیے یہ مستحب بھی ہے کہ گھر میں نماز پڑھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر کر لے، اور چاہیے کہ اس جگہ کو پاک و صاف رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ اس جگہ کو چبوترے وغیرہ کی طرح بلند کر لے، بلکہ مرد کو بھی چاہیے کہ نوافل کے لیے گھر میں کوئی جگہ مقرر کر لے کہ نفل نماز گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ مسئلہ ہے کہ اگر عورت نے نماز کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں کر رکھی ہے تو گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی، البتہ اگر اس وقت یعنی جب کہ اعتکاف کا ارادہ کیا کسی جگہ کو نماز کے لیے خاص کر لیا تو اس جگہ اعتکاف کر سکتی ہے۔ اعتکاف 3 قسم کے ہیں۔ واجب، پہلا واجب کہ اعتکاف کی منت معنی یعنی زبان سے کہا، محض دل میں ارادہ سے واجب نہیں ہوگا۔ دوسرا سنت مؤکدہ کہ رمضان کے پورے عشرہ اخیرہ یعنی آخر کے 10 دن میں اعتکاف کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو غروب آفتاب کے وقت
بنیت اعتکاف مسجد میں ہو اور 30ویں کے غروب آفتاب کے بعد یا 29 کو چاند ہونے کے بعد نکلے۔ اگر 20ویں تاریخ کو بعد نماز مغرب نیت اعتکاف کی تو سنت مؤکدہ ادا نہ ہوئی، اور یہ اعتکاف سنت کفایہ ہے کہ اگر سب ترک کریں تو سب سے مطالبہ ہوگا، اور شہر میں ایک نے کر لیا تو سبھی بری ذمہ ہو گئے۔ ان دو کے علاوہ اور جو اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اور سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اعتکاف مستحب کے لیے نہ روزہ شرط ہے، نہ اس کے لیے کوئی خاص وقت مقرر ہے، بلکہ جب مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، جب تک مسجد میں ہے معتکف ہے، چلا آیا اعتکاف ختم ہو گیا۔ یہ بغیر محنت کے ثواب مل رہا ہے کہ فقط نیت کر لینے سے اعتکاف کا ثواب ملتا ہے، اسے تو کھونا نہ چاہیے۔ مسجد میں اگر دروازے پر یہ عبارت لکھ دی جائے کہ اعتکاف کی نیت کر لو ثواب پاؤ گے، تو بہتر ہے کہ جو اس سے ناواقف ہیں انہیں معلوم ہو جائے، اور جو جانتے ہیں ان کے لیے یاد دہانی ہو جائے۔ مستحب اعتکاف یہ ہے کہ جب مسجد میں جائیں نماز کے اوقات میں تو داخل ہوتے وقت بسم اللہ دخلت وعلی توکلت ونویت سنت الاعتکاف یا نویت سنت الاعتکاف بھی کر لیں، تو جب تک وہ مسجد میں رہے گا اس وقت تک اسے نماز پڑھنے کے علاوہ اعتکاف کا بھی ثواب میسر آتا رہے گا۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں ہم مزید مسائل لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔